بگ تھنگ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو، میرا نام فیصل ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں عمران خان کے لیے گئے وہ سٹیپس جو عوام کے لیے درد سر بن چکے ہیں، لیکن کیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے مؤثر ہیں، اچھے ہیں یا نہیں اچھے۔ پہلی بات ہم کر لیتے ہیں پی آئی اے کی۔ پی آئی اے کا ایک جہاز کراچی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 100 سے زائد لوگ تقریباً اس میں لقمہ اجل بنے، اس دنیا سے جاتے رہے۔ غلطی کس کی تھی؟ غلطی پائلٹ کی تھی۔ ایک اس سے پہلے بھی جہاز گرا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر، اور اس میں بھی غلطی پائلٹ کی بتائی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا، بلکہ اس ٹائم تو نہیں، اب جو رپورٹس آئی ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ اس پائلٹ کی بھی جو لائسنس تھا وہ جعلی تھا۔ اب کیونکہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو باہر ہیں، جو جہازوں پر سفر کرتے ہیں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم 36,000 یا 40,000 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بعد ٹوٹلی ڈیپینڈڈ ہو رہے ہوتے ہیں جہاز کے کرو ممبروں پر اور پائلٹ پر۔ لیکن اگر پائلٹ نااہل ہو، اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ فلائٹ کو فلائی کر سکے، تو اس کے بالآخر رزلٹس یہ نکلتے ہیں کہ وہ جہاز کو بغیر کسی فنی خرابی کے، صرف اپنی نااہلی کے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ شراب نوشی کر لیتے ہیں، مختلف قسم کے نشے کر کے جہاز اڑاتے ہیں، اس وجہ سے جہاز کو گرا دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک کمپیریزم ہے کہ جب مارگلا کی پہاڑیوں پر جہاز گرا تھا اسلام آباد میں، تو تب بھی اس ٹائم بھی ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور اس کی رپورٹ بھی کوئی نہ کوئی بنی ہوگی، لیکن وہ رپورٹ آج تک پبلش نہیں کی گئی، لوگوں کے سامنے نہیں لائی گئی۔ لیکن اب جو جے آئی ٹی بنی، اس نے ایک رپورٹ بنائی اور بتایا کہ کس کس کی غلطی ہے اور آخر یہ جہاز گرا تو کیسے گرا۔ اس میں پائلٹ کی غلطی سب سے بڑی کہ وہ جگہ، جس جگہ پر جہاز کی بلندی 10,000 فٹ کی بجائے 3,000 فٹ پر ہونی چاہیے تھی، وہ کراچی کے اوپر پہنچ چکا تھا، تو جہاز کی بلندی 10,000 فٹ پر تھی، نہ کہ 3,000 پر۔ اور جب اس نے پہلی بار جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی تو لینڈنگ گیئر کھولا ہی نہیں، یعنی وہ جو ٹائر نیچے آ کے لگنے تھے وہ کھولے ہی نہیں، اور جہاز رن وے پر آ کر لگا اور اس کے دونوں انجن جو ہیں وہ رن وے سے ٹکرائے۔ اور پائلٹ کی دوسری غلطی کہ اس نے جہاز کو پھر ٹیک آف کر لیا، اڑا لیا۔ اگر وہ نہیں بھی اڑاتا تو جہاز کا نقصان تو ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس میں پیسنجر جو بیٹھے تھے وہ بچ جاتے۔ لیکن یہ پائلٹ کی بہت بڑی حماقت، جب وہ بلیک باکس ملا، جب اس کی آڈیو سنی تو پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں کرونا کی گپ شپ لگا رہے تھے، ان کا اس طرف دھیان ہی نہیں رہا کہ ہم جہاز کو لینڈ کروانے والے ہیں، یہاں جو 100 سے زیادہ مسافر بیٹھے ہیں، ان کی جانوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن عمران خان کی گورنمنٹ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اس رپورٹ کو پبلش کیا، لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے، اور پتہ چلا کہ 200 سے زائد پائلٹ، غالباً 261 کے قریب ایسے پائلٹ ہیں جن کے لائسنس جعلی ہیں، جن کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ کوئی اور لوگ بیٹھے اور ان کی جگہ امتحانات دیے اور یہ پائلٹ کے لائسنس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ایسا کرنے سے ہوا کیا؟ بہت سارے ممالک نے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی لگا دی۔ پابندی کیوں لگائی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پائلٹس پر ہمیں اعتماد نہیں، جب یہ کلیئر ہو جائیں گے تو تب ہم ان کو فلائی کرنے کی اجازت دیں گے۔ تو اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کو، جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح تو بہت سارے لوگوں کا روزگار چلا جائے گا، لوگ جاب لیس ہو جائیں گے، اس طرح ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو کویسچن از دس کہ جب کوئی جہاز گرتا ہے، بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پاکستان کا ایک جہاز بھی جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، کیا تب پاکستان کی بدنامی نہیں ہوتی؟ اگر اب یہ رکے ہیں، پائلٹس کو گراؤنڈ کیا ہے، ان پر پابندی لگائی ہے، ان کو فلائی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے یہ ہوا ہے کہ دنیا میں ایک مثبت پیغام بھی تو گیا ہے۔
اور وہ یہ کہ دنیا نے اس بات کو جانا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی پائلٹ ایسا ہوگا جو جعلی ڈگری کے ساتھ جہاز کو فلائی کر رہا ہوگا، جو امتحان دیا ہی نہیں جس نے، اس کی جگہ کسی اور نے امتحان دیا اور اس کو اور لائسنس ایشو کر دیا کہ وہ جہاز کو اڑا سکتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے، اب کوئی گورنمنٹ ہے جو اسے پوچھے گی، جو اس سے یہ سوال کرے گی کہ آپ کیا اس اہل ہیں کہ آپ جہاز کو اڑا سکتے ہیں یا نہیں اڑا سکتے؟ یہ جتنے بھی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی آپ کا دوست بھائی، کوئی آپ کا ماموں چاچو باہر ہے، وہ جب واپس آتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی ذمہ داری اس پائلٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے خدا کے بعد۔ تو اس پائلٹ کو اس اہل ہونا چاہیے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہنا ہے کہ جو بھی پائلٹ ہو چاہے اس کی جعلی ڈگری ہو، لیکن ہم کیونکہ اس سے بلیک میل ہوں گے، ان کے اندر مافیاز بنے ہیں، اور یہ جو جتنے مافیاز ہیں یہ پھر عمران خان جب کوئی سٹیپ لیتا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ان مافیاز کی باتوں میں آ کر ان کا ساتھ دینا ہے یا عمران خان کی باتوں میں آ کر عمران خان کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ آج اگر ان پائلٹوں کو سبق سکھانے والا کوئی آ گیا ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ ہمت پیدا نہ ہو، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ 20 سے 25 یا پھر 40 سے 45 لاکھ روپے لے کر جو پچھلی ہماری گورنمنٹس تھیں وہ لائسنس ایشو کر دیا کرتی تھیں، چاہے پھر آپ کو جہاز اڑانا آتا ہے یا نہیں آتا، آپ اس اہل ہو یا نہیں ہو۔ اگر آج کوئی بندہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہماری اور ہمارے پیاروں کی زندگیاں سیف ہو سکیں۔ میرے چینل کو پلیز آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، میں آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیتا رہوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔